فون دیا ہے کہ اس ایجنڈا آئٹم کو ایٹ لیسٹ آپ ڈیلیٹ کریں، لیکن بہرحال ہیڈس آف ٹو مصطفیٰ بھائی کہ انہوں نے اس وقت بھی پورے پریشر کو فیس کیا۔ میں آخر میں جو پولیٹیکل اسٹرگل کی بات آئی، میں یہی بات کہوں گا کہ ہمارے پاس پولیٹیکل اسٹرگل کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں، قطعاً ہیں، ہر طرف سے ہیں۔ یہاں پر جو جن بنائے گئے ہیں، خصوصاً یہ جو یہاں پر چلتے پھرتے طالبان کی آپ نے بات کی، پچھلے دنوں ہماری بہن آفسہ کومل صاحبہ کو جس طریقے سے سوشل میڈیا پر اٹیک کیا گیا، یہاں پر ٹی ایل پی اور ان کے جو کہ ایک ایسی تنظیم ہے جو بنی ہی ریاست کی امبریلا کے اندر ہے، ان کی انتظام سے بنی تھی اور ایک شارٹ ٹرم پولیٹیکل آبجیکٹو کے لیے ایک تنظیم بنائی جو اب ایک دیو ایک جن بن گیا ہے۔ تو یہ سارے جو کچھ بھی ہوا ہے وہ ہماری جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں، ہمارے فوج سب نے کی، اس میں کوئی دو رائے رہی نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کا راستہ پولیٹیکل اسٹرگل ہی ہے۔ اور میرے خیال میں جو سیاسی قوتیں اور یہ آج سے کافی پہلے میں نے لاہور ہائی کورٹ بار میں بھی اپنے خطاب میں کہا تھا کہ جو سیاسی قوت ہے اور وہ عوام کی سینٹیمنٹ کو نہیں سمجھیں گی، جو کہ یہ جو پاکستان کی سیاست میں فوج کا کردار جو اتنا ڈیپ روٹڈ ہو گیا ہے اور اس کی وجہ سے پھر عوامی جو رد عمل آیا ہے، تو جو سیاسی قوت بھی اس کے اگینسٹ جائے گی، میرے خیال میں وہ عوام میں ایرریلیونٹ ہو جائے گی۔ تو ایک دفعہ آپ فارم 45 ٹیمپر کر کے الیکشن جتا دیں گے، دوسری دفعہ مطلب کبھی نہ کبھی تو وہ راستہ بھی رک جائے گا نا۔ جب آپ 45 تک پہنچے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیچ میں وہ جو ٹپے لگانے والا وہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ تھی، وہ سارے فیزز آپ ایگزاسٹ کر چکے ہیں، اس میں کوئی راستہ آپ کے لیے اب نظر نہیں آ رہا، اس لیے آپ فارم 45 میں ٹیمپرنگ کر رہے ہیں۔ تو ہمارے لیے پولیٹیکل اسٹرگل ہی واحد راستہ ہے۔ پچھلے 5 سال کے دوران میرے اوپر 4 قتلانہ حملے ہوئے، اللہ نے بچایا ابھی تک، لیکن ہماری اسٹرگل پھر بھی پولیٹیکل رہے گی، اور یہی ایک واحد راستہ ہے، یہی ایک واحد وے آؤٹ ہے۔ تو بہرحال یہ ڈیبیٹ آگے چلتے رہے گی۔ اس کتاب کو کمپائل کرنے کا افسہ کومل صاحب نے سوال پوچھا تھا کہ ریزن کیا ہے؟ ریزن صرف یہ تھی کہ ہم ایک یاد دہانی کرا سکیں کہ یہ جو آج ہم کہہ رہے ہیں اور حالات اس نہج پر پہنچے ہیں، یہ صرف ہم آج نہیں کہہ رہے ہیں، یہ ہم پچھلے 10 سال سے کہتے آ رہے ہیں۔ حالانکہ اس میں کوئی ایسی منفرد بات نہیں ہے، کوئی ایسا نیا ہم نے کچھ نہیں لکھا، لیکن صرف ایک یاد دہانی کرانے کی ہم نے کوشش کی ہے کہ جو کچھ آج ہو رہا ہے، یا جس طریقے سے دہشت گردی پھر پھیل رہی اور پورے ہمارے ریجن کو اپنے گرفت میں اس دہشت گردی نے لے لیا ہے، حالات جو اتنے خراب ہوئے یہ راتوں رات نہیں ہوئے، یہ وقتاً فوقتاً اس کی یاد دہانی ہم کراتے رہے ہیں، اور یہ سب کچھ بطور ریکارڈ اس کتاب میں موجود ہے۔ تو میں ایک دفعہ پھر آپ سب کی تشریف آوری کا، جتنے بھی ہمارے پینلسٹ ہیں، آپ سب کا بھی ایک دفعہ بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگ آئے اور ہمیں اتنی عزت بخشی۔ تھینک یو سو مچ۔